اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشکی انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع فرمایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کی تشریف ہم لوگ سیکھ رہے تھے، ہم لوگ اس کی تشریح کر رہے تھے. پچھلے بیان میں ہم نے کیا دیکھا کہ کلمے میں حرف کتنے ہیں، کلمے میں ورڈز کتنے ہیں. کلمے میں اللہ تعالیٰ کے دو نام ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام ہیں. اور کیا کیا نام ہے؟ ایک ذاتی نام ہے، ایک وصفی نام ہے. جزء الوہیت میں اللہ تعالیٰ کے جو دو نام ہیں، جو ذاتی ایک وصفی ہے، وہ کیا کیا ہے؟ اللہ اور الہ. جزء رسالت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام، ایک ذاتی نام ایک وصفی نام. وہ کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول. رسول وصفی نام ہے، صفتی نام ہے. اب اس کے بعد بہت امپورٹنٹ چیز جو ہمیں سیکھنی تھی وہ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کلمے پہ اپنے کس اسم پہ بندوں سے ایمان لے رہے ہیں. اللہ اللہ ہے بول کے ایمان نہیں لے رہے، اللہ الہ ہے بول کے ایمان لے رہے. کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی الہ نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو یہ ایمان اگر اس طرح مانا جائے تو بندہ مسلمان ہے. صرف اللہ کو اللہ مانے تو مسلمان نہیں ہے. اللہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد ہے بول کے، ہاں ایک محمد تھے ہاں جو اللہ کے رسول ہے. رسول کو ماننا ہے، محمد کو محمد نہ جاننا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے. اللہ کو الہ ماننا ہے، جاننا ہے، دیکھنا ہے. تو یہ جو بندہ ہوتا ہے وہ دین پہ قائم ہوتا ہے، مسلمان بنتا ہے، مومن بنتا ہے، محسن بنتا ہے، تقوی والا بنتا ہے. اس طریقے سے جب تو اب انشاءاللہ تعالیٰ کلمے کو اور آگے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کہ اب کلمے میں اللہ تعالیٰ کس پہ ایمان لے رہے ہیں؟ کوئی الہ نہیں ہے، اللہ ہی الہ ہے. تو کوئی جو اس کے اندر چیز ہے، اس کے اندر ایڈیشنل ایڈ ہے، سمجھ رہے ہیں لوگ. اب اس کو ہم ترجمہ کر کے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس میں کس طرح بتایا جا رہا ہے کہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی. یہ کس طرح بتایا جا رہا ہے، ہم اس کی تشریح کر کے، اس کا ترجمے کو سمجھ کر سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اب لا الہ الا اللہ، اب اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ. لا نہیں، الہ یعنی معبود، الا مگر، سوا، اللہ اللہ یعنی اللہ. کوئی الہ، کوئی معبود مگر اللہ. اب ورڈ بائی ورڈ ترجمہ اگر کرنے جا رہے ہیں تو علیہ اللہ فرماتے ہیں ورڈ بائی ورڈ ترجمے میں کفر حد کو آ جاتا ہے. کیونکہ کوئی معبود بتا رہے ہیں، کوئی معبود نہیں بول رہے ہیں مگر اللہ. تو کوئی معبود نہیں ہے بول رہے ہیں، معبود ہی نہیں ہے بول رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ سے کیا ثابت کر رہے ہیں مگر اللہ؟ تو سمجھ میں نہیں آ رہا. اولیاء اللہ اس لیے کیا کرتے ہیں، جو عربی جو رہتے تھے، اصطلاحی معنی انہیں پتہ ہوتی تھی، ان لوگوں کی لینگویج ہوتی تھی. ہمیں سمجھنے کے لیے اصطلاحی معنوں سے سمجھایا جاتا ہے. عربیوں کو تو پتہ ہے کہ یہ عربی جو الفاظ ہے، یہ جو ورڈ ہے، جو اسٹیٹمنٹ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، کیونکہ ان لوگ کی لینگویج ہے، مدر ٹنگ ہے. ہماری مدر ٹنگ نہیں ہے، ہم اس کو ٹرانسلیٹ کرنے بھی جاتے تو غلط ہو جاتا کبھی کبھی. تو اصطلاحی معنوں سے سمجھایا جا رہا ہے. تو اصطلاحی معنی کیا آ رہا ہے؟ کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالیٰ کے. اب یہ کوئی ورڈ کہاں سے آ گیا بھائی؟ قرآن میں، حدیث میں
دین میں کچھ ایڈیشنل ایڈ نہیں ہوتا، اپنی مرضی سے کوئی ایڈ نہیں کرنا ہے، تو پھر یہ کوئی کیوں ایڈ ہوا؟ دیکھیے عربی میں جو لا ہوتا ہے نا، لا کے دو قسم ہوتے ہیں، لا مطلب انکار جو کر رہے ہیں، دو قسم کے انکار ہے، ایک ہے لا نافیہ اور ایک ہوتا ہے لا نفی الجنس۔ لا نافیہ کیا ہے؟ عارضی انکار، عارضی انکار۔ لا نفی الجنس مستقل انکار۔ عارضی انکار مطلب تھوڑی دیر کے واسطے، ٹیمپرری انکار بولے اسی بات۔ مستقل انکار مطلب پرماننٹ انکار ہے ہی نہیں۔ جو عربی میں جو کلمے میں لا ہے وہ لا نافی الجنس ہے، مستقل انکار ہے۔ اب یہ عارضی انکار اور مستقل انکار اب کیسا سمجھیں گے اپن؟ اس کو سمجھانے کے لیے چھوٹی مثال ہے، پہلے بھی مثال ہم سیکھے اس کو، پھر اس کو دہراتے وہی مثال کو، کہ اب ایک فلانے کے گھر میں آئے، نصیر بھائی کے گھر پہ آئے، نصیر بھائی کے گھر پہ آ کے بولے کہ بھائی نصیر بھائی ہے، نصیر بھائی گھر پہ نہیں ہے، تو گھر سے کیا آواز آتی؟ نصیر بھائی نہیں ہے، بعد میں آتے، آج نہیں آتے، آج کل آتے، تھوڑی دیر سے آتے، آفس کو گئے۔ مطلب یہ عارضی انکار ہے، ابھی نہیں ہے، ابھی فی الوقت نہیں ہے، بعد میں آ جاتے، یہ ہو گیا عارضی انکار، لا نافیہ۔ لا نفی الجنس، اب نصیر بھائی کے گھر کو جا کے پوچھے فیصل ہے کیا، تو کوئی فیصل نہیں رہتے یہاں سے، یا کوئی اور نام لے کے پوچھے فلانا شخص ہے کیا، یا انہوں ہے کیا، انہوں ہے کیا، یہاں پر کوئی نہ رہتے، مستقل انکار، یہاں پر رہتے ہی نہیں، ہم پہچانتے ہی نہیں، ہم جانتے ہی نہیں، یہ ہو گیا مستقل انکار، پرماننٹ انکار۔ تو یہ جو کلمے میں لا ہے یہ لا نافی الجنس ہے۔ اب اس کو دلیل چاہیے نا بھائی، ایسے ہی بول دیتے کہ لا ہے تو لا نافی الجنس ہے بول کے۔ علیہ فرماتے ہیں یہ لا نفی الجنس کیوں ہے؟ لا نفی الجنس ہوتا ہے جب کسی اسم سے پہلے آتا ہے تو اس پر سے تنوین گراتا ہے اور فتح لگاتا ہے، اور ساتھ میں مقدر لاتا ہے، ایو شعین یعنی کہ کوئی چیز، کوئی شے۔ تو اب عربی کلمے میں کیا ہے؟ عربی کے قاعدے میں کیا آتا ہے؟ اسم سے پہلے جو اسم پہ آتا ہے اس پہ تنوین گراتا ہے اور فتح لگاتا ہے۔ تو عربی میں کلمے میں کیا ہے؟ لا الہ ہے، لا الہ نہیں ہے، اسم سے پہلے تنوین نہیں ہے، فتح لگا ہوا ہے، لا الہ، الہ نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے کہ کوئی، اس میں جو لا ہے وہ لا نفی الجنس ہے، مطلب پرماننٹ انکار ہے۔ مطلب پرماننٹ انکار اب کس چیز کا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ہو رہا ہے یہ بھی ایک بات ہے۔ پرماننٹ انکار تو ہے، کوئی نہیں ہے بول رہے، مگر کوئی جو نہیں ہے وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ تو کوئی ہے نہیں۔ اب جیسا کہ نصیر بھائی کے گھر پہ آ کے فیصل یا جو بھی شخص کا نام ہے وہ ہے کیا پوچھا گیا، تو بولیں کوئی نہیں ہے، تو مطلب وہ جو ہے وہ نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر کلمے میں لا الہ الا اللہ، کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، مطلب اللہ کو چھوڑ کر کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے۔ کائنات میں صرف دو ذات ہیں، ایک خالق اور ایک مخلوق۔ تو کوئی سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ کوئی مخلوق مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے۔ کوئی مخلوق پرورش کرنے والا نہیں ہے، اللہ ہی پرورش کرنے والا ہے۔ یہ بندے کا ایمان ہوگا تو بھی ایمان والا بنے گا۔ یہ بندہ اگر مانے گا کہ کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے، تو وہ بندہ بنے گا مسلمان۔ اس کو چھوڑ کر اگر تصدیق اگر کچھ اور کر لے تو وہ بندہ ایمان والا نہیں ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں بھی سیکھنا ہے۔ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ اس کا ترجمہ ہم نے کر لیے، اور اس کا پتہ چل گیا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو ہم نے کیا کیا؟ کوئی سے سب کو بتا دیا کوئی بھی حاجت روا نہیں ہے بھائی، صرف اللہ ہی حاجت روا ہے، پالنے والا، زبان سے بول دیا۔ مگر کیا یہ بات دل میں بیٹھی ہے ہمارے؟ کیا ہم کسی کو حاجت روا؟ اب مخلوق کیا ہے؟ مخلوق ساری چیزیں مخلوق ہے۔ مخلوق کسے؟ جو پیدا کی گئی، جو پیدا کی گئی وہ مخلوق۔ اب ہر چیز مخلوق ہے، اللہ ہے خالق اور ساری چیز مخلوق، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ تو حاجت روا کوئی نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے۔ مگر ہم کوئی بول رہے ہیں، اس میں کیا کیا آ جاتا ہے؟ ساری چیز آ جاتی ہے۔ نوکری مخلوق ہے،
ہم خود مخلوق ہے، جانور مخلوق ہے، جھاڑ مخلوق ہے، آسمان مخلوق ہے، پہاڑ مخلوق ہے. تو یہ ان لوگوں سے ساری جو ضرورتیں ہیں جو ہم سمجھ رہے ہیں کہ پوری ہو رہی ہے، وہ اس سے پوری نہیں ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی وجہ سے پوری ہو رہی. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تو یہ خالی سننے میں بس شارٹ دکھ رہا ہے کہ بھائی ہم بول دے کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، کمپلیٹ ہو گیا. مگر نہیں، اس میں گہرائی ہے. اس کو جتنا جو سیکھے گا، کوئی سے ہر جو مخلوق کو نکالے گا، مخلوق کی الوہیت پن کو جو نکالے گا، جتنا گہرا نکالے گا، کلمے کی تصدیق اتنی زیادہ ہوگی. الہ کو جتنا زیادہ سمجھے گا، اللہ تعالیٰ کی پہچان اتنی زیادہ حاصل ہوگی. اب تو وہ کیسا حاصل ہوگا؟ اس کو سیکھنا پڑے گا، آسانی سے نہیں. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد 13 سال کے بعد جب معراج ہوئی تب نماز آئی. عمل 13 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کلیمے کی دعوت دے رہے تھے. سکھانے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، دعوت دینے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہے دو جہاں. اور سیکھنے والے کون؟ صحابہ کی مقدس جماعت. صحابہ کی مقدس جماعت جو ایک مرتبہ اگر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے تو اس کی تصدیق کر دیتے اور اس پہ عمل کرنا شروع کر دیتے تھے. ویسی جماعت 13 سال تک سکھا رہی. بھائی کیا سکھائے ہوں گے؟ اور ایسا بھی نہیں ہے نا آج سکھایا ہے کل چھوڑ دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو سب سے بہترین دعوت، ان کی ایسی دعوت کوئی نہیں دے سکا. آج کیسے دعوتیں چل رہی ہے، کتنی محنت کر رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین، کتنی محنت کر رہے ہیں، کس طرح جستجو کر رہے ہیں دکھانے میں. یہ دعوت کو دیکھ کے ہم رقص کھاتے ہیں کہ بھائی اتنی محنت کر رہی ہے. چلو پھر نبی کی دعوت کیسی ہوگی؟ نبی کس طرح سکھاتے تھے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ سکھانے کا طریقہ، وہ سکھانے کا انداز، اور جوں کا تو اللہ تعالیٰ سے لے کر سکھا رہے ہیں. اور مخلوق صحابہ کی جماعت سیکھنے والی، ویسی سیکھنے والی جماعت بھی نہیں ہے ابھی. سکھانے والے بھی نہیں، ویسے سیکھنے والے بھی نہیں. صحابہ کی جماعت 13 سال تک پھر اس کے بعد کنٹینیو عمل آیا تو پھر کلمے کے ساتھ ساتھ عمل سیکھتے ہوئے. تو کیا سیکھے ہوں گے؟ ہم 13 سیکنڈ سیکھ کے بولے کہ ہمیں پتہ چل گیا، ہاں بتا دیے نا، کوئی حاجت روا نہیں، اللہ ہی حاجت روا ہے، بس کافی ہے، کافی ہے. آ گیا، میرے کو معلوم ہو گیا. بیان میں سن لیا تھا کہ کلمے کا ترجمہ مجھے پتہ چل گیا کہ بتا دیے، بیان سن لیا میں، بتا دیے، اس میں بتا دیا کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے. کوئی مالک نہیں ہے، اللہ ہی مالک ہے. کوئی رازق نہیں ہے، اللہ ہی رازق ہے. ہمارے کو بھی معلوم ہے یہ بات. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتاب بند، ویڈیو بند. اب آگے پھر اس کی تحقیق کرنا چھوڑ دو. اب نماز کو جائیں گے، اب روزہ رکھیں گے. عمل تو کرنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی جماعت کے پاس گئے اور جا کے آپ ارشاد فرمائیں کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو. صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہم ہمارے ایمان کی تجدید کس طرح کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تم اپنے ایمان کی تجدید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے تجدید کیا کرو. تجدید کیا ہے؟ ریفریش کرنا. تو اس سے تجدید کیا کرو. اب صحابہ کو اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایمان کو تجدید کرتے رہو. حالانکہ ان کا ایمان کی حالت، صحابہ کی کیا درجے پہ ایمان کی حالت. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے ابو جہل آ کے جب بولا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ کیا معراج ہوئی ہے، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تم کس سے سن کیا نبی نے کہا ہے؟ میں نے کہا ہاں نبی نے کہا، میں گواہی دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایمان نبی کے اوپر، یہ ایمان اللہ کے اوپر، اللہ کی الہ ہونے پہ یہ ایمان، نبی کے رسول ہونے پہ یہ ایمان. آپ کی زبان سے جو کہہ دیا ہے صدقتا یا رسول اللہ، یہ ایمان صحابہ کا. وہ صحابہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے تم تجدید کرتے رہو. تجدید کیا؟ ریفریش کرتے رہو. کس سے؟ ایمان کس سے تجدید ہوگا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دل میں بار بار بولتے رہو کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. تو یہ تجدید کرتے رہنا چاہیے. اولیاء اللہ ارشاد فرماتے ہیں ایمان
ऊपर नीचे होते रहता है, ऊपर होते रहता है, नीचे होते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है। तो उसको बार बार कलीमे से जिक्र कर कर बार बार उसको ऊपर रखना है। देखिए तजदीद क्या करना है, हमें भी जिक्र दिया गया है 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, हमें भी तजदीद की, ये औलिया अल्लाह की सुन्नत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है कि तजदीद करो। तो हमें भी मिला है कि हम बार बार तजदीद कर रहे हैं। ये बार बार बोलने का मकसद क्या है कि हम बार बार हमारे दिल को बोले ईमान ऊपर नीचे, औलिया अल्लाह कैसा बोलना है, नीचे होता है कभी कभी ऊपर होता है, तो नीचे जाने नहीं देना है, उसको बार बार बोलना है कि कोई हाजित रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजित रवा है, कोई माबूद नहीं है, अल्लाह ही माबूद है, कोई राज़िक नहीं है, अल्लाह ही राज़िक है, कोई पालने वाला नहीं है, अल्लाह ही पालने वाला है, कोई हाकिम नहीं है, अल्लाह ही हाकिम है। ये बार बार उसको बोल कर उसको ईमान को ताज़ा करते रहे, ऊपर चलाते रहे। एक बार बोल लिए कि ख़त्म, मेरे को मालूम हो गया, सीधा मैं जा रहा हूँ दूसरे अमल की तरफ, ये नहीं, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए। कंटिन्यू चलते रहेगा तो ईमान उसका बरकरार रहेगा। देखिए मिसाल, क्रिकेटर जो होता है ना, वो क्रिकेटर रहता है, फुल प्रैक्टिस करके सीख गया, अब क्रिकेटर बन गया, अब मैच खेलता जाके उन्हें, मैच खेल के 4 घंटे का मैच रहता, खेल दे के फिर आ जाता उन्हें, फिर उसका 6 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद एग्ज़ाम रहता, वो फिर मैच रहता दूसरा, मगर उन्हें क्या करता उन्हें, वो मैच खेल के छोड़ देता, क्या मेरे को आ गई क्रिकेट बोल के, उन्हें डेली ग्राउंड को जाता, डेली प्रैक्टिस करता। प्रैक्टिस क्यों करता भाई, उन्हें मैच तो टाइम है अभी, 2 महीने के बाद है, 4 महीने के बाद है, तो क्यों कर रहा है उन्हें वो सब, ताकि उसकी क्रिकेट कायम रहे, जब वो खेलने जाए तो उसकी कायम रहे क्रिकेट, जब एग्ज़ाम का टाइम है उसका, जब मैच खेलना है उसको, जब परफॉर्मेंस दिखाना है, जब उसको साबित करना है कि वो क्रिकेटर है, उसके लिए क्या कर रहा है, उन्हें प्रैक्टिस करते रह कंटिन्यू। अब हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वाले है बोल दिया, बोल के क्या करें, अमल में चले गए, अमल में जाके छोड़ दिया सब चीज़ें। अब हम प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, जब खबर में पहुंचेंगे प्रैक्टिस करे हुए नहीं रहेंगे। हम एक बार सोच लिए थे कि भाई मुझे आता है, मुझे ईमान आता है, मैं कलीमे को जानता हूँ, मानता हूँ, देखता हूँ, बोल दिया, उसकी प्रैक्टिस नहीं करे, खबर में जाते फिर भूल गए सब, निकल जाता कुछ और निकल गया, तो अल्लाह महफूज रखे। तो इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की जमात को बोल रहे हैं कि तजदीद करते रहो, तजदीद करो, सीखो। अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, फ़अन्नमल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह, जानो ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है, तो जानने की कोशिश करें हम कंटिन्यू कि इसमें क्या क्या है, बहुत कुछ है, डीप है, समंदर है। देखिए बार बार ये आती है बात कि कलीमे को भाई इतना स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं, इसी के ज़रिए बंदा मुसलमान बनता है। हम यहाँ तक पहुँच गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी के ज़रिए ईमान वाला बने। सेम प्रैक्टिस क्या अलग होती है उसकी, दूसरे एक क्रिकेटर की एक प्रैक्टिस, एक क्रिकेटर की एक प्रैक्टिस, वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर की भी वही प्रैक्टिस है, नॉर्मल क्रिकेटर जो हमेशा जाके झटके खा के आता, आउट हो गया था, उसकी भी वही प्रैक्टिस है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करा, मतलब जितनी ज़्यादा उसमें गहराई में घुसते गया उसके, उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्लेयर होते जाता। अब हम जितना ज़्यादा कलीमे की तस्दीक करेंगे, कलीमे का इल्म हासिल करेंगे, तो उतना ज़्यादा हमारे ईमान में इजाफा होगा, ईमान में इजाफा होगा। इनिशियली कलीमा मान लिया, कोई हाजित रवा नहीं है, अल्लाह ही हाजित रवा, मान लिया, हम आगे मुसलमान होंगे। अब उसको जान लेंगे तो हमारा लेवल बढ़ जाएगा, ईमान वाले मोमिन बन जाएंगे। अब उसको देख लेंगे, फिर उसके बाद आराम से मोहसिन बन जाएंगे। अब उस पर टिक जाएंगे, तक़वे वाले बन जाएंगे। औलिया अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, ईमान जो होता है ना, चिंगारी की तरह है, उसको बार बार फूकते रहना, उसको छोड़ना नहीं, उसको छोड़े तो बुझने के चांसेस। तो ईमान को, चिंगारी को भड़काना है हमेशा। अब वो किस तरह भड़काया जाएगी, ईमान की चिंगारी किस तरह रोशन होगी, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये चिंगारी जैसा ही फूकते जाएंगे, कंटिन्यू जिक्र में लगे हुए चिंगारी को फूकते जा रही, रोशन करते जा रही, वो चिंगारी इस तरह बढ़ेगी जिसके भी करीब जाएगी उसको भी रोशन कर देगी, वो चिंगारी उसके अंदर भी आ जाएगी। सिर्फ हमारा काम नहीं है हम ही बन जाना, हम ही रहना है, ये फितरत में नहीं है हमारे पास। अल्लाह ताला का हुक्म है कि खुद भी सीखे, खुद अमल करे और उसको आगे पहुँचाए। तकाज़े कुरान के तकाज़े, दीन सीखने के तकाज़े, फितरत है कि खुद सीखे, खुद माने, खुद जाने, खुद देखे,
اس پہ ٹکے, سیکھے, عمل کرے, اس کو آگے پہنچائے. اس طرح اگر آگے بڑھو گے تو ہمارا سیف رہے گا. دیکھیے ہم سکھانے پہ علم کیا رہتا, ہمیشہ جب سکھایا جاتا ہے نا تب بڑھتا ہے. کوچ ہمیشہ کیا رہتا, کوچ کتنا سکھاتا ہے, پھر بھی کوچ رہتا کرکٹر کا. اب مثال کرکٹ کی چلیے تو اس پہ ہی دیتے جاتے ہیں کہ کوچ جو رہتا ہے اتنا سکھاتا ہے ٹیم کو, پھر بھی کرکٹر پھر آ کے کوچ سے ہی پوچھتا. تو انہیں بار بار بولنے سے اس کا ایمان بھی اضافہ ہوتا. تو ایمان کیا ہے, چنگاری, اس کو بھڑکاتے. تو یہ ہمیں کیا کرنا ہے, ایمان کی تجدید کرنا ہے, کلیمے کو سیکھنا ہے. آج ہم نے دیکھ لیا کہ کلیمے میں کیا بولا جا رہا ہے, کیا ایمان دلایا جا رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. تو ہم اس میں کیا کیا سیکھیں, اس پہ تو مانے پہلے اس کو, اب اس کو جاننے کی کوشش کریں کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے. تو وہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, تو اس کو دیکھے پھر کہ سچ میں کوئی مخلوق حاجت روا نہیں ہے, نوکری حاجت روا نہیں ہے, ہم خود حاجت روا. سب سے پہلے تو ہم خود کو رکھیں کہ ہم خود حاجت روا نہیں ہے, کوئی شے حاجت روا نہیں ہے, کوئی کاروبار حاجت روا نہیں ہے. اب اس کو آہستہ آہستہ سیکھیں گے, آہستہ آہستہ سیکھیں گے تو ساری چیزیں نکالتے جب جائیں گے, تصدیق کرتے جائیں گے, ایک ایک کو سیکھ کر, ایک ایک کو رکھ کر, ایک ایک مخلوق کو رکھ کر, خود کو رکھ کر, نوکری کو رکھ کر, بزنس کو رکھ کر. لوگ مخلوق سے جو اسباب کو پیدا کرنے والی جو دکھتا ہے پیسہ, اس سب چیزوں کو رکھ کر اگر ہم نکالیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ الہ ہے تو کیسا جانے, اللہ الہ ہے تو کیسا ہے, وہ سیکھیں گے تو ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا. دیکھیے کتنا پیارا ہے کلمہ, کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے. کیا بتائیں گے, تو پہلے نکالے, پہلے انکار کرے کہ کوئی نہیں ہے, پھر بولے کہ اللہ ہے. تو ابھی کیوں ایسا, دیکھیے ایک گھر جو رہتا نا, گھر جو مہمان آتا ہے نا تو پہلے پورا کچرا صاف کرتے. جس کو بھی اگر گھر میں بلانا ہے ایسے ہی بلا لیتے, جو چاہنے والے, ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ گھر کو آئے, کوئی بڑا بندہ ہے, کوئی عہدیدار ہے, مینیجر ہے. ہمارا خالی چھوٹی مثال لیتے ہیں, ہم خالی مینیجر کو گھر کو بلا رہے ہیں, مینیجر جو ہمارے کو سیلری مہینے کو سائن کر کے ٹرانسفر کرا رہا, اس کو گھر کو بلا رہے ہیں. کچرے میں بلاتے, گھر میں یہاں کچرا پڑے ہوا ہے, وہ کچرا پڑے ہوا ہے, ہاں پورا اس میں ایسا بلا لیتے, آگے آ جاؤ بیٹھو, جو بیٹھنے بھی جگہ نہیں ہے, ایسا بلاتے. انہیں آ رہا, اس کو بلانا ہے بول تو پھر 1 ہفتہ 2 ہفتے سے تیاری ہوتی, گھر کو صاف کرو بھائی, وہ کچرا نکالو. اس کو اچھا نہیں دکھتا یہاں آیا تو, اچھا نہیں دکھتا اس کو, ارے بھائی دیکھ کے بول کے جاتا, بھائی کیا ہے تیرے کو تنخواہ کم دے رہا ہوں کیا میں, ہاں تنخواہ دے رہا ہوں نا اچھی تیرے کو, صحیح رکھ گھر, تنخواہ دے رہا ہوں نا میں تیرے کو, یہ صاف صفائی کر, تنخواہ دے رہا ہوں نا میں تیرے کو کس بات کی کمی ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا. تو اب ہم ہمارے دل میں کیا کریں, لوگوں کو حاجت روا بنا کے بیٹھے. اب اللہ تعالیٰ اب اس میں آئے دیکھے بندے کے دل میں کہ دیکھ کے بولتے کہ بھائی کیا کچرا ڈال کے رکھا, دوسروں کو حاجت روا بنا کے رکھا. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے کہ بدنے میں تیرے کو نہیں دے رہا ہوں کیا, تو اس کو کہیں کو بول رہا, میں دے رہا ہوں تیرے کو, تو اس کو بٹھا لے کے بیٹھا, ارے میں نہیں آتا اس کے دل میں. اگر یہ ہوئی کیفیت, اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ بندے کے دل میں نظر ڈالتے ہیں, دن میں کئی مرتبہ بندے کے دل میں. جب دل میں اگر نظر ڈالے اور اللہ تعالیٰ نظر ڈالنے کے بعد ہمارے دل میں کوئی اور حاجت روا دکھا, جیسا مینیجر دیکھ کے چلے گیا, خراب گھر ہے, اس کے گھر میں کون بیٹھتے ہیں بول کے چلے جاتا, تو اللہ تعالیٰ بھی اگر چلے جائے دل سے تو ہماری کیا کیفیت ہوگی, ہمارا کیا حال ہوگا. حاجت روا ہی نہیں رہے, مینیجر اگر بول دیا تو نکل یہاں سے, اب کون سی چیز کی سیلری, کیا کرتے, سب مینٹیننس کیسا ہوتے, دماغ میں ہو جاتا, آیا جاب گئی میری, باس ناراض ہو گیا, مینیجر ناراض ہو گیا. تو یہ چیزیں, تو اللہ تعالیٰ بھی ہم سے مگر اللہ, یہ سب چیزیں ہونے کے بعد بھی اللہ رازق ہے, اللہ تو مالک ہے ہی ہے, اللہ حاجت روا ہے, ہم کیسے بھی ہو اللہ ہی حاجت روا ہے. اللہ تعالیٰ نظر ڈالتا ہے, دیکھتا ہے بندہ خراب ہے, پھر اللہ تعالیٰ پھر بھی عطا کر رہا ہے. یہ اللہ رحمان ہے, اللہ رحیم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس حالت میں ہیں
اس طرح کی کیفیت ہونے کے بعد بھی اس حالت میں. مگر ہمارا اب کیا کام ہے؟ ہم جان گئے کہ بھائی کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ ہی حاجت روا، تو ہم ہمارے دل سے بھی نکالیں. ہم نے سامنے سے تو نکال لیا ہے، سامنے سے تمام بتوں کو نکال دیا، یہ حاجت روا کا بت، وہ حاجت روا کا بت، یہ حاجت کا بت، وہ حاجت کا بت، سب بتوں کو نکال کے پھینک دیا ہم نے. اب ہمارا کام کیا ہے؟ مسلمان بن گئے تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم دل سے بھی بتوں کو نکالیں. اب دل سے بت کیا نکالے؟ ارے بت بول رہے ہیں، ہمارے دل میں نہیں ہے بھائی بت، ہمارے دل میں بت نہیں ہے. ہم اللہ کو ہی مالک بولتے. ارے یہ کیا بندہ ہے، یہ بولتے رہا بت ہے بول رہا، تیرے اس دل میں ہوں گا، میرے دل میں تو نہیں ہے. اب اس کو جاننا ہے، سچائی جاننا ہے، تو آگے پھر اس کو سیکھے. اس کو سیکھیں گے تو پتہ چلے گا ہے یا نہیں ہے. ہر کوئی اپنا اپنا، اسلام میں دین میں بہت یہ خوبصورتی ہے کہ ہر کوئی اپنا اپنا انالائسس کر سکتا، خود کو انالائز کرے، خود دیکھے کہ اس کے دل میں کیا ہے. خود کو پتہ چل جائے گا کہ کون کس کو کیا کیا حاجت روا بنا کر بیٹھا ہوا ہے، اور زبان سے کیا کیا چیز بول رہا ہے، اور دل میں اس کے کیا یقین بیٹھے ہوا ہے. تو اپنے اپنے دل کو دیکھیں، کسی اور کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنا جائزہ لیں اور کوشش کریں کہ اس سے باہر نکلیں. تو سیکھنا کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث شریف ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے آپ کا شوق دیکھیے، خود ہی سے کوشچن، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، قیامت کے دن سب سے زیادہ شفاعت کا حقدار آپ کے کون ہوگا؟ اپنی طرف سے کوشچنس کر رہے ہیں، شوق ہے ان کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو ہریرہ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا سب سے پہلے یہ سوال تم ہی مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں نے تمہارا ذوق، تمہارا شوق حدیثوں میں دیکھا ہے. تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ حقدار جو ہوگا میری شفاعت کا، جو خالص دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولے گا، جو دل سے، خالص دل سے، صاف دل سے بولا، میں بھائی دل سے نکلی بات بولتے نہیں، خالص دل سے جو بولے گا وہ میری شفاعت کا حقدار ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو صدقے دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو صدقے دل سے کلمہ پڑھے، اس کے اوپر دوزخ حرام کر دوں گا میں. تو کلمے کی یہ اہمیت ہے، کلمے کا یہ پاور ہے، اور کلمہ ہی کام آنے والا ہے. عمل تو اپنی جگہ ہے، ایمان کی حفاظت کے لیے عمل ضروری ہے. ایمان والا بندہ عمل کرتا ہی کرتا، اور اگر عمل کر رہا بندہ تو یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے، مگر ایمان والے کی گارنٹی ہے کہ وہ عمل کرتا ہی کرتا. اور کوئی بول رہا ہے کہ عمل نہیں کرے اور ایمان والا ہوں تو وہ جھوٹا ہے. اس کو اپنے ایمان کو بھی درست کرنا ہے، اس کو اپنے عمل کو میں بھی درست کرنا ہے. تو اپنے عمل کو بھی سدھارے، مگر ایمان کے ساتھ اگر عمل سدھارے گا تو وہ کامیاب ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ حدیث کو روایت کرتے ہیں، حدیث کو روایت کر کے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، قیامت کا جو دن ہے، قیامت کے دن میں کیسا ہوگا ماحول؟ پورے لوگ پریشان ہو گئے، پورے بھاگیں گے اپنے اپنے نبی کے پاس، اپنے اپنے رسول کے پاس جائیں گے. جا کے موسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم پہنچے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کی قوم پہنچے گی، داؤد علیہ السلام کے پاس ان کی قوم پہنچے گی، سلیمان علیہ السلام کے پاس ان کی قوم پہنچے گی. جا کے بولے گی سلیمان علیہ السلام، اے یعقوب علیہ السلام، اے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام، تو ہماری شفاعت کروا دی. آپ کیا فرمائیں گے؟ یہ کام مجھے نہیں دیا، یہ میرا کام ہے، آپ آگے چاہیے. ہر نبی بولیں گے آپ آگے، آپ آگے. پوری قوم مل کے پھر جائے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بولیں گے کہ بھئی یہ میں نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کے پاس جائیے، اللہ تعالیٰ کو منا لیجیے، ان سے شفاعت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے ہاں یہ میں کروں گا، یہ اس کی اجازت مجھے دی گئی ہے، میں شفاعت عطا کروں. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت لیں گے، اللہ تعالیٰ کی طرف اجازت لے کے رجوع کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اپنے حمد کے کلام الہام فرمائیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ حمد کے کلام کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سجدے میں چلے جائیں گے. سجدے میں جا کر خوب حمد بیان کریں گے، روئیں گے، اللہ کی تعریف کریں گے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، اے نبی اٹھیے، کہیے، آپ کو سنا جائے گا، آپ کی گزارش قبول کی جائے گی، آپ شفاعت مانگیے، آپ کی شفاعت کو قبول کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، یا اللہ میری امت
نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اللہ ایمان والوں کو جنت سے نکال، دوزخ سے نکال دے، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے اے نبی جس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے، پوروں کو جو ذرا بھی جو کتنی تھی چھوٹی سی جو رہتی ان لوگوں کو پوروں کو نکال دو باہر، پورے نکال دے، پورے نکال کے جنت میں چلے گئے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تعریف کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اے حبیب اٹھیے، آپ کو سنا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ کی شفاعت کو قبول کی جائے گی، آپ شفاعت کریے شفاعت کو قبول کی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا اس کو باہر نکالو، پھر پوروں کو باہر نکال دیا جائے گا، باہر نکال کے جنت میں داخل کر۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب نکال دیا نا رائے کا دانہ، کتنا اتنا دکھتا بھی نہیں، دور سے دیکھے اتنا ایمان بھی رہا، ایمان کا وزن اتنا ایمان جنت میں لے کے جانے والا ہے، تو اتنا ایمان بھی رہا تو نکال کے اس جنت میں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر سجدے میں، پھر ہم کے کلام جو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا تھا، پھر تعریف کرتے جانے کرتے، پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے اے نبی اٹھیے، کہیے آپ کو سنایا جائے گا، مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، شفاعت کریے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے یا اللہ میری امت میری امت۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے سے بھی کم، ذرہ برابر بھی ایمان ہو اس کو نکال کے جنت میں۔ پھر نکل گئی پوری، یہ بعد میں پورا ہونے کے بعد ہے، پورے جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، اعمال کو حساب کتاب کر کر دوزخ میں تو جانا ہے، یہ حرکتیں کریں گے تو خوشی سے بھائی بچ گیا میں، ایسا نہیں۔ دوزخ میں ڈالنے کے بعد اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، پوروں کو نکال دیا جائے گا، اور جس کے فیصلے میں دوزخ آئے گی اس کو نکال دیا جائے گا، جس کے دل میں رائے کے جو کے دانے کے برابر، رائے کے دانے کے برابر ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا اس کو نکال دیا جائے گا۔ پورے سب نکل گئے، ذرہ برابر ایمان والے بھی جنت میں چلے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائے، پھر سجدے میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کس کے واسطے گئے بھائی؟ پھر سجدے میں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جا کے فرمان دعا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ہم بیان کر رہے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی اٹھیے، کہیے آپ کو سنا جائے گا، اب مانگیے آپ کو عطا کیا جائے گا، آپ شفاعت تو کریے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا اللہ اے میرے رب، اے میرے پاک پروردگار عالم، جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے اسے بھی نکال دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے اے نبی مجھے میرے جلال کی قسم، مجھے میری عظمت کی قسم، جس نے بھی لا الہ الا اللہ کہا ہے اس سے بھی نکال دوں گا میں دوزخ سے، نکال کے اسے جنت میں ڈال۔ یہ ایمان کا وزن ہے، لا الہ الا اللہ کا یہ وزن ہے، اس سے ایمان آئے گا۔ تجدید کیا کرنا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں؟ ایمان کی تجدید کیا کرو، ایمان خبر میں ایمان کام میں آئے گا، خبر میں ایمان کام میں آئے گا، قیامت کے دن ایمان کام میں آئے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ایمان سے ہوگی، ایمان والا بندہ ہی نکالے جائے گا جو کلمے کو، ایمان کس طرح آئے گا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ مانا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ ہی حاجت روا ہے، جو بندہ جانا کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ ہی حاجت روا ہے، اور جو بندہ دیکھا کہ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ ہی حاجت روا ہے، وہی بندہ کامیاب ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مومن بندے پہ ظلم نہیں کرتا، ظلم نہیں کرتا اللہ تعالیٰ مومن بندے پہ، اور اس کے ہر نیک عمل کا اجر اسے دنیا میں بھی ملے گا اور اسے آخرت میں بھی ملے گا، تو یہاں پر بھی ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ بھائی دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے، مومن کے ہر نیک عمل کا اجر اسے یہاں پر بھی ملے گا اور قیامت کے دن بھی ملے گا۔ تو یہاں دیکھ کے جانا ہے، یہاں پر دیکھے اللہ الہ کیسا ہے، اللہ کیسا پال رہا ہے، یہاں پر اس کی نعمتوں کا لطف اٹھائے، یہاں پر جنت کو دیکھے، پھر جا کر بولے اللہ جنت وہاں دیکھ کے بھی آیا تھا میں، اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، یہاں پر بھی تو جنت ملے۔ اب یہ کس طرح ہوگا؟ مومن کیا ہے؟ ایمان والا بندہ۔ ایمان کس طرح آئے گا؟ کوئی حاجت روا نہیں ہے اللہ ہی حاجت روا ہے، اس کی تصدیق اگر دل میں کرے گا تو بندہ ایمان والا بنے گا۔
حضور غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں جو گناہ ہوتا ہے بندے سے، وہ گناہ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ بڑے آسان طریقے سے سمجھا دیا کہ غفلت میں ہے بندہ. جو بندہ غفلت میں ہے انہیں گناہ کر دیتا، جو تتبر نہیں کرتا انہیں گناہ کر دیتا. اب غفلت میں کیا ہے بندہ؟ یہ غفلت میں ہے کہ اللہ کو حاجت روا نہیں مانا، کسی اور کو حاجت روا مانے ہوا ہے. تتبر نہیں کر رہا کہ اللہ حاجت روا ہے تو کیسا ہے، یہ غفلت میں. اور آپ فرماتے ہیں کہ جو غفلت میں ہوتا ہے بندہ، وہ عمل کرنے بھی جاتا ہے تو اسے عمل میں مزہ نہیں آتا، اسے عمل صحیح نہیں ہوتا. اور وہ گناہوں سے بچنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو گناہ سے بچ نہیں سکتا اور اس میں ملوث ہو جاتا. اور جو مومن بندہ ہوتا ہے، ایمان والا بندہ ہوتا ہے، تو جو عمل کرنے کی جب کوشش کرتا ہے، ایمان والا بندہ، مومن بندہ جب عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں میں آسانی عطا کرتا ہے، عمل اس کا آسان ہو جاتا ہے. تو اب ہم بول رہے ہیں نا بھائی بہت مشکل ہو رہی، بھائی نماز پڑھنا بہت ٹف ہو جا رہا، کاماں ہے، کوشش کر رہا نہیں ہو رہا، ایمان میں کمی ہے، اللہ کو حاجت روا نہیں مانا، نہیں جانا، نہیں دیکھا، کسی اور کو حاجت روا مان رہا بھی ہے، جان رہا بھی ہے، اور کسی اور کو بھی دیکھ رہا ہے جو کہ ہے نہیں، غفلت میں. وہ غفلت کو دور کرے گا تو اس کے عمل میں آسانی ہو جائے گی. اور آپ فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اس کے لیے بہت آسان ہو جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اگر ہمیں بھی دیکھیے یہ انالائز کیسا کر سکتے ہیں ہم دیکھیں کہ کیا ہمارے اعمال، ہم عمل کرنے جا رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، حسن سلوک کرنے جا رہے ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہے، معاملات ہمارے، تاجرات ہمارے، یہ جو سارے عمل ہو رہے ہیں، کیا اس میں بہت مشکلات ہو رہی ہے دین کے تحت کرنے میں؟ اگر دین کے تحت کرنے میں مشکلات ہو رہی ہے تو ایمان کی کمی ہے. ایمان کی کیا کمی ہے؟ کلیمے کو نہیں سمجھا، کلیمے کو نہیں جانا. تو اللہ کا شکر ہے، احسان ہے، مالک کا احسان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نالین پاک کا صدقہ ہے کہ ہم اولیاء اللہ کے وارثین کی صحبت میں بیٹھ کے کلیمے کو سیکھ رہے ہیں. جو کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سکھائے اس طرح سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اللہ کا شکر ہے، قسمت والے ہیں، اپنے آپ کو بہت قسمت والے جانیں کہ ہم اس مقام پر بیٹھ کے سیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایمان والے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، کلیمے کو سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم اس کو کنٹینیو سیکھیں. ہم صرف مان کر ایک بار ترجمہ کر نہ بیٹھ جائے، اس کو کنٹینیو سیکھنے کی کوشش کریں. آگے بہت چیزیں ہیں، دکھتا صرف ڈرائی مگر بہت ہے اندر، تو اس کو سیکھنے کی کوشش کریں اور اپنے ایمان میں اضافہ کریں. جتنا زیادہ اضافہ ہوگا اتنا جلدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی. جتنا زیادہ اضافہ رہے گا ایمان میں اتنا جلدی ہمارا حساب کتاب ہوگا. جتنا اضافہ رہے گا اتنے زیادہ ہم لطف اٹھا سکیں گے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل ہوگی، اور دنیا میں بھی ہمیں نیکیوں سے اس کے اجر دکھیں گے اور آخرت میں بھی اس کا اجر نظر آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ. ہم ہمارے پیدا ہونے کے مقصد کو حاصل کر سکیں گے. تو آگے انشاءاللہ ہم کلیمے کو اور زیادہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت چیزیں ہیں اس کے اندر، تو کنٹینیو رہے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ وبارک وسلم بفضلک سبحانک رب العزۃ عما یصفون. السلام علی المرسلین، الحمد للہ.